آج چیئرمین سینٹ نے خط لکھے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو اور اسحاق ڈار کو بیٹھنے کا کہا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ پہلے بتا دیں۔ میں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ انہوں نے اپنے خط میں جو حکومتی ایک آفر تھی اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ نہیں لکھا۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا انہوں نے اس میں یہ تجویز، حکومتی تجویز یہ پیش کی کہ سینٹ کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو ان معاملوں پر بات کرے۔ تو میں نے آج صبح ان کو اس کا جواب دے دیا ہے، اپنی پارٹی کا موقف بھی بیان کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے، اور چیئرمین عمران خان نے ایک ہائی پاورڈ 3 رکنی کمیٹی آلریڈی تشکیل دے دی ہوئی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں علی ظفر صاحب ہیں۔ تو اس کی موجودگی میں کسی اور کمیٹی کی ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ میں نے جو جواب دیا یہ ان پروسیڈنگ سے پہلے دیا تھا، اور میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی تجویز ہے تو اس وقت جو سب سے اچھا فورم یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں وہ ساری چیزیں رکھیں جہاں پر اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج اس ہیئرنگ میں بھی ان ساری باتوں کا ذکر ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، مگر وہ آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کہ الیکشن کو جو کا انعقاد ہے اس کے فریم ورک کے اوپر بات ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، مذاکرات کو کسی بھی ڈیلے کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پولیٹیکل فورسز پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا ہے، کہ جب آپ مذاکرات کو اپنے پولیٹیکل ایمبیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب حکومت اگر سنجیدہ لوگوں پر مشتمل اپنی ٹیم سامنے لاتی ہے، وہ جگہ اور وقت کا تعین کرتی ہے، اور ایک ٹائم فریم ورک کے اندر ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تو وہ ضرور بڑا اچھی چیز ہے۔ مگر میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، آج کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، چاہے آپ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ کریں، چاہے آپ پارلیمان کے اندر فیصلہ کریں، چاہے آپ مذاکرات کی ٹیبل پر فیصلہ کریں، اس کا حدود و اربہ کیا ہوگا، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے آئین۔ تو جو چیز آئین کے اندر فال کرتی ہے وہ اس کے تھرو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو اس سے باہر ہے ظاہر ہے وہ کسی کو خان صاحب تو کہتے ہیں فوج سے مذاکرات ہونے چاہیے، پیغام بھیجتے ہیں نہیں آتا، تو آئین زیادہ اہم ہے یا فوج زیادہ اہم ہے؟ آپ کی خبریں ہمیشہ جو ہے نا وہ ہوائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہوائی جہازوں سے آتی ہیں، اور ہوائی جہازوں سے آتی ہیں، اور کبھی کبھی توپوں کے منہ سے آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، آپ اپنے جملے کو کریکٹ کریں۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں فوج کو پیغام دے رہا ہوں، آرمی چیف کو پیغام دے رہا ہوں، لیکن ابھی آپ نے اپنے جملے کی خود نفی کر دی کہ میں پیغام دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے میں مذاکرات کر رہا ہوں۔ مذاکرات کے لیے پیغام دے رہے ہیں نا، دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے فوج سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مذاکرات ہوں، وہ میں نے ابھی کلیئرٹی سے کہہ دیا، یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے، وہ جلد از جلد الیکشن کے انعقاد کے لیے، اور آئینی فریم ورک کے اندر، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی کے اندر، اس میں اگر کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہے تو وہ تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ آپ جو بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ اپنا رول پلے کریں۔ ہم یہ جو آپ الفاظ میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی بڑی پرانی بچپن سے خواہش ہے، یہ پوری نہیں ہوگی۔ ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیار ہو جائے گی جی، تحریک انصاف ملک میں ایک ہی روز انتخابات کے لیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ روز کب آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ یہ دن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تاریخ کیا ہے۔ بطور پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں جس پر آپ لوگ کنوینٹ ہو سکتے ہیں؟ آپ اگر یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری پارٹی رائے نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ دیکھیں، آپ فیصلہ کریں اور اس کے بعد آپ دعوت دیں تحریک انصاف کو واپس پارلیمنٹ میں آنے کی، اور یہ جو بھی حالات بنے ہیں اس میں جو بھی دیر سویر ہوئی ہے اس کو آپ آئینی کور دیں، آپ اس کو ترمیم، چاہے ون ٹائم ترمیم لے کر آئیں، اس کو آپ آئینی کور دیں ایز اے لیجسلیٹر، ایز اے پارلیمنٹیرین۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اسی میں آئینی ترمیم کے لیے آپ کو میجارٹی چاہیے، تو تھرڈ جب کنسنسس ہو جاتا ہے تو آپ واپس آئیں گے، پھر اس کا مطلب ہے آپ کے ہم دیکھیں، جب پارلیمنٹ پہ آپ تالے لگا دیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اس کو پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی ہے، اس کے بعد سینٹ ہے، اور صدر پاکستان ہے۔
وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا وہ ایز اے وزیر اعظم پاکستان یا ایز ہز آفس وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ ایگزیکٹو ہے. اگر آفس کسی کا پارلیمنٹ ہے تو وہ صدر ہے. آپ صدر کے ساتھ آپ جو توہین آمیز آپ کرتے ہیں تو وہ آپ خود پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں. جب آپ صدر کے خلاف کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ توہین پارلیمنٹ کے خود مرتکب ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ سینٹ میں قانون پہ بات نہیں کرنے دیتے، بلڈوز کرتے ہیں. اور نمبر 3, یہ ایک ادھوری اسمبلی میں آپ اپنی ادھوری خواہشوں کے لیے روز ایک قرارداد لے کر آ جاتے ہیں. اور مجھے بتائیں کل کو ہمیں جب کشمیر کے لیے کوئی قرارداد لانی پڑے گی تو اس کا کیا وزن رہ جائے گا جب اس طرح کی بوگس قراردادوں کے ساتھ جو کہ انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، جو انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور جو انہوں نے توہین عدالت کے لیے اور توہین پارلیمنٹ کے لیے کی ہیں، تو وہ یہ اپنا آپ قدر اور اپنا معیار اور اپنی عزت آپ خود کراتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں جس قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں، جس قسم کا کنڈکٹ ہو رہا ہے، یہ کسی طرح نہیں. اور میں ایک بات بڑی ضروری کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے. 5 صفحوں کا خط ایک لکھا ہے اور اس میں ایک آئین کے اسپیکر صاحب نے اور آرٹیکل 70 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. تو کم از کم وہ اگر وہ ان 5 صفحوں میں 5 آرٹیکلز کا حوالہ دے دیتے تو وہ خود ہی وہ اپنے آپ کو شاید کریکٹ کر لیتے. آرٹیکل 70 کہتا ہے منی بل کس طرح پیش ہوگا. منی بل کا ٹائٹل ہے، منی بل کا ٹائٹل آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا، چارج سم فار دا الیکشن. چارج سم فار دا الیکشن. آرٹیکل 81 سے 84 پڑھ لیں کہ چارج سم کس کو کہتے ہیں. چارج سم اس کو کہتے ہیں کہ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے آپ نے پیسے دینے ہیں اور اس پر کوئی ووٹنگ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی کوئی توہین پارلیمنٹ کی کنٹراڈکشن کو مذاق پارلیمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ہم توہین پارلیمنٹ میں ان کو بلائیں گے. آپ آرٹیکل 68 پڑھ لیں جس میں ججز کا کنڈکٹ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا اور آپ روز بینرز بھی وہاں پر لہراتے ہیں اور ججز کی آپ توہین کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا 1 پوائنٹ ایجنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہو تو ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کا کیا ایجنڈا، کیسز ختم کرنا ہوگا؟ تحریک انصاف کا ایجنڈا تو بالکل واضح ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور جلد از جلد، جس طرح میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آئینی فریم ورک اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق. اعتماد سازی کی بات جو کرتے ہیں آپ، اعتماد سازی کے لیے کیسز ختم کریں، اعتماد سازی کیسے ہوگی اگر کیسز آپ کے چلتے رہتے ہیں؟ دیکھیں جھوٹے کیسز کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا. ہم بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں. ہمارے کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں جو کہ ان کے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمارا ایشو کیسز نہیں ہے، ہمارا ایشو عوام کی عدالت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا ایشو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کو الیکشن کرانے ہیں. مجھے بتائیں کس طریقے سے اتنا بڑا یہ ملک ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب کا، آج وہاں پر کس کی حکومت ہے؟ کون سی لیجیٹیمیسی ہے؟ ملک ایسے بشاروں مددگار. اسی طرح کے پی میں بھی یہی حال ہے. نہ پتہ ہے کون والی وارث ہے، نہ پتہ ہے کس کی حکومت ہے، نہ کسی کی لیجیٹیمیسی ہے. یہ ایسے چل نہیں سکتا. اس کو چلانے کا رستہ صرف وہی ہے جو کہ کتاب میں ہے، جو اس عدالت میں ہے اور جو عوام کی ایسپریشن. تھینک یو. میں تبصرہ نہیں کرتا. آپ کی پارٹی میں رابطے کن سے ہو رہے ہیں؟ ہمارے رابطے کسی سے نہیں ہے. ہم تو اوپن بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنی کمیٹی بتا دی ہے، کورٹ کے سامنے رکھ دی ہے. کورٹ نے آج فیصلہ دے دیا ہے کہ حکومت کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی کمیٹی اناؤنس کرے اور بیٹھ کے پارلیس کرے.